السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گزارشات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن پاک کی آیتیں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے بولا تھا اللہ نے ویسے نازل کی۔ اب دیکھیں، مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے لیکن کوئی خاص چیز نہیں تھی مسلمانوں کو بلانے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے۔ تو ایک دن صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا آگ لگائی جائے، کسی نے کہا وہ سینگ بجاتے تھے وہ بجایا جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طریقے کفار اور مشرکین کے ہیں، ہمارا کوئی الگ طریقہ ہو۔ اتنے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کیوں نہ ایک شخص کھڑا ہو وہ نماز کے لیے بلایا کرے، اعلان کرے۔ اذان کا مطلب بھی ہے اعلان کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عمر کی تجویز بہت پسند آئی۔ گھر گئے، سوئے، دو صحابی، ایک سیدنا عمر اور ایک سیدنا زید بن عبد ربی، ان دونوں کو خواب کے اندر ایک شخص نے اذان کا طریقہ سکھلایا۔ سیدنا عبداللہ بن زید بن عبد ربی فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، ایک شخص تھا اس کے ہاتھ میں کرن تھا، سینگ۔ میں نے کہا یہ ہمیں دے دو۔ نے کہا کیا کرو گے؟ ہم نے کہا کہ ہم نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ تو وہ کہنے لگا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں، جب نماز کا وقت ہو جائے تم میں سے ایک بندہ کھڑا ہو اور وہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ساری نماز جو اذان ہے وہ بتلائی۔ اب سیدنا زید فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل سچ ہے، یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مسجد نبی کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دی جائے۔ جب سیدنا بلال اذان دے رہے تھے سیدنا عمر دوڑے دوڑے آئے، فرمایا مجھے بھی خواب کے اندر یہی کلمات سنائے گئے۔ یعنی یہ اذان کا مشورہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ نے اسی پر وحی نازل فرمائی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ ہم جب عمرہ یا حج کرتے ہیں تو مقام ابراہیم جو ہے اس پر نماز پڑھ لی جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر اپنی مرضی کے مطابق تو نہیں میں کچھ کرتا، جو اللہ کا حکم ہوگا وہی کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ابراہیم ہے بیت اللہ کے ساتھ، ادھر نماز پڑھی جائے، اس کو جائے نماز بنائے۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت قرآن پاک میں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ آقا علیہ السلام کے گھر آئے تو آقا علیہ السلام کی بعض ازواج جو تھی وہ آقا علیہ السلام سے کسی معاملے پر گفتگو فرما رہی تھی۔ فرمایا کیا معاملہ ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق بھی موجود تھے۔ تو فرمایا عمر یہ جو، اور مزے کی بات یہ ہے جیسے ہی سیدنا عمر آئے سارے خاموش ہو گئے اور جو ہے کہیں نہ کہیں جس کو جدھر جگہ ملی وہاں چلے گئے۔ فرمایا کیا بات ہو رہی تھی؟ آتے ہی میرے سب خاموش ہو گئے۔ فرمایا عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے معاملات اور تھے،
غربت ہم نے تنگی میں گزار دی ہے، لیکن اب معاملہ جو ہے وہ اور ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، فراوانی آ گئی ہے، ہمیں مال چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات سے دکھ لگا کہ نبی کے گھر میں دنیا کے مال و دولت کی بات۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تب بہت سخت بات کی، فرمایا اصحابہ ان طلقکن یبدلہ من خیر ازواجکن، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ممکن ہے کہ اللہ آپ کو ان سے بہتر بیویاں دے، خیر منکن مؤمنات سیبات وابکارا، ان سے بہتر اللہ آپ کو مسلمات قانتات سیبات جو ہے بیویاں دے دے، آپ ان کو ہو سکتا ہے طلاق دے دیں اگر یہ اسی بات پر بضد رہیں اور اڑی رہیں۔ تو یہی آیت اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرما دی، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا تھا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، منافق ہونا اور بات ہے، منافقین کا سردار تھا، لیکن ان کا بیٹا تھا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت مخلص صحابی تھے۔ اب وہ جب فوت ہوا عبداللہ بن ابی تو ان کے بیٹے عبداللہ آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جی کو آپ کفن کے لیے اپنی قمیض دیں اور ان کا جنازہ بھی آپ پڑھائیں، ان کو قبر میں بھی آپ اتاریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے منہ کے اندر اپنا لعاب ڈالا، اس کو اپنی قمیض کے ساتھ کفن دیا، نماز جنازہ جب پڑھانے لگے نا، سیدنا عمر کہتے ہیں مجھے خود حیرانگی اپنی جرت پر، میں آگے آ گیا، فرمایا اللہ کے نبی میں آپ کو اس کا جنازہ پڑھانے نہیں دوں گا، اس نے فلاں موقع پر یہ کیا، فلاں موقع پر یہ زیادتی کی، فلاں موقع پر آپ کی یہ گستاخی کی۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے خود حیرانگی ہے اس وقت میرے اندر یہ جرت کیسے آئی کہ میں اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی میں آپ کو جنازہ نہیں پڑھانے دینا۔ فرمایا عمر پیچھے ہو جاؤ، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لهم مولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، کہ میں ان کے لیے 70 بار بھی دعا کروں اللہ کہتے معاف نہیں کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے غفور الرحیم، اتنے رؤوف الرحیم، اتنے رؤوف الرحیم، کہنے لگے کہ اگر مجھے یقین ہو کہ 70 سے زیادہ بار میں استغفار کروں اللہ معاف کر دے تو میں وہ کرنے کے لیے بھی تیار۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات فرمائی، سیدنا عمر پیچھے ہٹ گئے، جنازہ پڑھایا، نبی پاک نے قبر میں اتارا، دعا کی بعد میں کھڑے ہو کر، تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، فرمایا جب ان منافقین میں سے کوئی فوت ہو جائے آپ نے ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت آئی تو مجھے پھر ذرا اطمینان ہوا، ورنہ مجھے یہ پریشانی تھی کہ آج میں نے جرت کیسے کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ لیکن دیکھیے اللہ رب العزت نے کیسا حق جاری کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر، جو بولتے ہیں جیسے بولتے ہیں اللہ رب العزت قرآن میں ان کی موافقت کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی شان مقام کیا ہوگی؟ اب جب بدر ہوئی 70 کفار مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد سب سے مشورے ہوئے، فرمایا ابو بکر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اللہ کے نبی فدیہ دے کر لے کر آزاد کر دیا جائے۔ سارے صحابہ نے تقریباً اس سے ملتا جلتا ہی مشورہ دیا۔ سیدنا عمر بول پڑے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ ذرا سب سے الگ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو اس کے ہاتھ سے قتل کرے، وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کرے۔ میرا رشتہ دار مجھے دیا جائے، ابو بکر کا ابو بکر کو دیا جائے، جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کو دیا جائے، اپنے رشتہ دار کو ہر بندہ خود ہی قتل کرے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے مانی اور بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا گیا۔ جب آزاد کر دیا تو قرآن میں اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ کسی نبی کے لیے درست نہیں کہ اس کے ہاتھ میں قیدی آئیں اور وہ ان کو فدیہ لے کر آزاد کر۔
یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بھی ڈھیر سارے مقامات ہیں، لیکن صرف یہ ایک شان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بتلانی مقصود تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر، دل پر اللہ رب العزت نے حق کو جاری فرما دیا ہے. سیدنا عمر جو بولتے ہیں اللہ رب العزت ان کی تائید فرماتے ہیں. وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کیا ہوا ہے. ایسی شان اور مقام اور فضیلت جس انسان کو ملے، سوچیں اس کا مرتبہ کیا ہوگا. آقا علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے وہ شخص جو نبی نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ ان کے دلوں پر باتوں کو الہام کر دیتا تھا. اس امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعی دیکھنے بات ایسے ہے کہ وہی عین مطابق اور تقریباً 40 کے قریب مقامات ہیں کہ اللہ رب العزت نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے فرمان کی تائید کے لیے قرآن نازل فرما دیا. اللہ رب العزت ایسے عمر کی شان ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی اور ان کی شان کو آگے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.